اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گرامی قدر احباب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فقہ کے نئے درس کے ساتھ آپ کا میزبان سید عامر سعید شاہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ گرامی قدر احباب، درس کی جانب بڑھنے سے پہلے آپ کی خدمت میں التماس کیے دیتے ہیں، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے، بیل آئیکن پر کلک بھی کیجئے تاکہ آنے والا ہر درس آپ کی خدمت میں بر وقت پہنچ سکے۔ گرامی قدر احباب، آج کے درس فقہ میں ہم آذان کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ یہ 2-4 دروس انشاءاللہ آذان کے حوالے سے ہوں گے۔ گرامی قدر احباب، یاد رکھیں، فرض نمازوں کی خاطر آذان و اقامت کہنا مردوں کے لیے سنت مؤکدہ ہے، اور سنت مؤکدہ وہ ہوتی ہے جس پر حضور نے ہمیشہ دوام اور استمرار کیا ہو۔ عقد یؤکد تاکیدن کا مطلب ہوتا ہے ایسا کام جس کو حضور نے ہمیشہ ادا فرمایا ہو، صرف 1 یا 2 بار اس لیے چھوڑا ہو تاکہ امت پر فرض نہ ہو جائے۔ تو یہ آذان اور اقامت فرض نمازوں کے لیے کہنا، یہ بندہ مومن پر، مرد پر یہ سنت مؤکدہ ہے۔ جماعت ہو یا تنہا، قضا ہو یا ادا، سفر میں ہو یا حضر میں، عورتوں کے لیے آذان اور اقامت دونوں کہنا مکروہ ہے۔ گرامی قدر احباب، آذان کے جو کلمات ہیں اب ان پہ گفتگو کرتے ہیں۔ آذان کی ابتدا میں 4 مرتبہ اللہ اکبر کہے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ 2 کا پیر جوڑا بنا لیں۔ باقی کلمات 2 مرتبہ کہے، یعنی جتنے بھی جملے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ ایک بار، پھر اشہد ان لا الہ الا اللہ ایک بار، پھر اشہد ان محمد رسول اللہ، پھر ایسے یہ باقی کلمات 2 بار، آخر میں پھر 2 مرتبہ تکبیر کہے۔ شہادتین میں ترجیح نہیں ہے۔ ترجیح کا مطلب یہ ہے کہ 1 مرتبہ آواز کو اونچا کرنا اور 1 مرتبہ آواز کو پست کرنا۔ یہ آواز اونچا اور ترجیح سے مراد یہ ہے، ذہن میں جو ہے قصہ آیا حضور کے زمانے میں، حضور ایک یہودیوں کی بستی میں گئے، حضرت بلال حبشی سے کہا آذان دے، تو حضرت بلال حبشی نے جب آذان دی تو یہودیوں کا ایک بچہ تھا جنہوں نے وہ جو ہے وہ جیسے بچے دیکھ کر جو ہے وہ کرتے ہیں، جو آپ کریں گے بچہ وہی کرے گا، تو اس بچے نے اللہ اکبر کہا۔ ان کا نام تھا ابو مخزورہ۔ بعد میں وہ حضور علیہ السلام کے ہاں کلمہ بھی پڑھ چکے، تو حضور نے اس وقت جب وہ اسلام لے تو حضور نے ان کو بلایا، تو حضور نے ان سے کہا کہ اب آذان مجھے بھی سنا۔ ان کی آواز بڑی پیاری تھی، تو جو ہے حضرت ابو مخزورہ جو ہے 1 مرتبہ اللہ اکبر اللہ اکبر اونچا کہتے، پھر جو ہے دوسری مرتبہ پھر آہستہ کہتے، حضور فرماتے اونچا کہو، تو وہ ہر جملہ جو ہے وہ 2 بار کہتے، اور 1 بار اونچا اور 1 بار نیچے۔ تو حضور نے حضرت ابو مخزورہ کے یہاں پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر آپ کو برکت کی دعا دی، تو حضرت ابو مخزورہ نے ساری عمر جب کلمہ پڑھ لیا تو ساری عمر بال کٹوائے، لیکن وہ جو جہاں ماتھے پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ رکھا تھا، ابو مخزورہ کے وہ بال جو جب آپ بیٹھتے تو زمین پر لگتے، تو حضرت ابو مخزورہ سے کسی نے کہا یہ بھی کٹوا لو، کہنے لگے کیسے ان بالوں کو کٹواؤں کہ ان بالوں پہ محمد رسول اللہ کے ہاتھ لگے ہیں، تو حضرت ابو مخزورہ۔ تو یہ آذان میں ترجیح، یعنی 1 بار آواز کو پست کرنا پھر دوسری بار آواز کو بلند کرنا، یہ جو ہے ٹھیک نہیں ہے۔ گرامی قدر احباب، صبح کی اذان میں البتہ یہ ہے کہ بندہ 1 مرتبہ ایک کلمہ ہے، کلمہ اضافیہ جو ہے حی علی الفلاح کے بعد جو ہے وہ 2 مرتبہ الصلاۃ خیر من النوم، اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز نیند سے بہتر ہے، یعنی جو لوگ سوئے ہوئے ہیں ان کے لیے یہ درس ہے کہ لوگوں جو تم سو رہے ہو نرم و گدار بستروں پہ، اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے کہ صبح اٹھ کے مالک کے گھر آ جاؤ اور مالک کے حضور جو ہے وہ زمین نیاز کو جھکا لو۔ گرامی قدر احباب، آج کے اس درس میں نے آذان کے حوالے سے کچھ گفتگو کی، مزید مسائل انشاءاللہ تعالی آپ کی خدمت میں آذان اور اقامت کے اگلے درس میں پیش کریں گے۔ اللہ پاک میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔